باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر فرمایا کہ ایسا کرو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جھوٹ پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ نجران کے عیسائی آئے، عیسائی اور یہودی اس ذوق میں پہلے دن سے ہیں کہ ہم سچے ہیں، باقی ساری کائنات کے جتنے بھی مذاہب اور مسالک ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حالانکہ وہ جانتے تھے تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہر مقام پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے اس بات کی گواہیاں دیں کہ پیشن گوئیاں موجود تھی، آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کا سارا معاملہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے آخری نبی، ہم ہی سچے ہیں، ہمارا دین ہی سچا ہے۔ بس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ارشاد فرمایا، محبوب ایسا کرو، یہ آپ کو نہیں مانتے، ان سے کہو کہ چلو پھر مباہلہ کرتے ہیں، میدان میں چلتے ہیں، میدان میں چل کے تم اپنے بچے لے آؤ، ہم اپنے بچے لے آتے ہیں، تو اپنی خواتین لے آؤ، ہم اپنی لے آتے ہیں، تو اپنے نفس لے آؤ، اپنے لے آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت برس جائے گی، وہیں پہ غرق ہو جائے گا۔ تو اس مقام پر کہتے ہیں کہ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین کو لے کر آقا جی اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، اور جب وہ میدان کی طرف تشریف لا رہے تھے تو ان کا جو پادری تھا، پادری عیسائیوں کا پادری، اس نے ان مقدس چہروں کی طرف دیکھا، کہتا انی لارا وجوہا لو اسأل اللہ ان یزیل جولا من مکانہ لازالہ فلا تبتہلوا فلا تہلکوا ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانیا الی یوم القیامۃ فقالوا یا ابا القاسم قد رأینا انا لا نباہلک ان نترک علی دینک وتترکنا علی دیننا۔ وہ پادری سمجھدار تھا، ظاہری بات ہے اگر بندہ عالم ہو اس کو اللہ کہیں نہ کہیں ہدایت ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پادری پڑھا لکھا تھا، اس نے تورات پڑھی ہوئی تھی، اور وہ اس نے جب دیکھا نا کہ اتنے شاندار چہرے، انی لارا وجوہا، میں کہتا ہے جی ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل جولا من مکانہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اے اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے، تو اللہ کی قسم اللہ ایسا ہی کرے گا، اس پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ فلا تبتہلوا، او خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، اگر کرو گے فتہلکوا ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانیا الی یوم القیامہ۔ اس نے کہا اگر تم نے ایسا کیا اور انہوں نے تم پر لعنت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرنا ہے، تو پھر اس زمین کے چہرے پر، روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اس دن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دیتے، حضرت علی المرتضیٰ خاتون جنت حسنین کریمین آمین کہہ دیتے، تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، وہ قبول ہونی تھی، اور روئے زمین سے سارے عیسائی ختم ہو جائے، نہ کوئی یہودی زندہ رہنا۔ اب سورہ جمعہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے نا جی کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارے ذہن میں، تمہارے خیال میں، سو میں تم لوگ اللہ کے ولی ہو تو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ تم دعا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کہتا ہے ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، محبوب وہ کبھی بھی مر جائیں گے لیکن وہ موت کی دعا نہیں کریں گے۔
اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اگر اس وقت حضور کے مقابلے میں یہودی موت کی تمنا کر دیتے، روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ رہتا، اگر اس مقام پر عیسائی حضور سے مباہلہ کر لیتے تو پھر روئے زمین پر کسی عیسائی نے زندہ نہیں تھا رہنا۔ پھر کہتا ہے یا ابو القاسم، ہم یہ حضور کی کنیت، اے ابو القاسم، لا قد رأینا لا نباہلہ کا، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، وَأَن نَتْرُكَ عَلَىٰ دِينِنَا، آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دیں، وَتَتْرُكَنَا عَلَىٰ دِينِنَا، اور ہم آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا۔ اس مقام پر بڑے خوبصورت انداز میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ بنی لفظ کن سے یہ مخلوق کل، بنی لفظ کن سے یہ مخلوق کل، گیا نور احمد سے یہ راز کھل، فرش سے عرش تک اٹھا پھر یہ غل، محمد گلستو علی روئے گل، بود فاطمہ اندرو بوئے گل، جو اترش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس بارے میں دعا کر دیں، خاتون جنت اس پر آمین کہہ دیں، شیر خدا اس پر آمین کہہ دیں، حسنین کریمین اس پر آمین کہہ دیں، تو پھر کائنات میں کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے آج تک روئے زمین میں آج تک آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو مٹانے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراضات کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کر حضور سرور دو عالم کی آل پاک کو باغی اور بغاوت کہنے والا۔ میں ابھی زور کے بعد حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی پڑھ رہا تھا کتاب، انہوں نے، میں عیسیٰ مبارکہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، یہ جو مکھی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، شہد کی مکھی کے اوپر، وہ کہتے ہیں، بہت لمبی تفصیل ہے، صرف ایک خاص میں جز آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ شہد کی مکھی کئی کلومیٹر تک اپنے چھتے سے دور چلی جاتی ہے، پھر جب واپس آتی ہے سیدھے اپنے چھتے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اتنی دور چلی جائیں، مکھی کی کتنی کو جو ہے نا جی ذہن ہوگا، کتنی یاداشت ہوگی، لیکن وہ کئی کلومیٹر تک دور چلی جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ تو حضرت امام غزالی نے حضرت علی کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مکھی اپنے چھتے سے باہر جانا چاہتی ہے تو وہاں پر اس چھتے میں ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جس کو یعصوب کہتے ہیں، یعصوب، اس میں کالی اور بڑے ڈنک والی، وہ اس مکھی کے پاس جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے میں جاؤں، وہ لینے جاؤں؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ درود پڑھتی ہوئی جانا اور درود پڑھتی ہوئی آنا۔ وہ درود پڑھتی ہوئی جاتی ہے اور پھر وہاں پر جہاں پہ بھی پھول اس نے چوسنے ہوتے وہ چوس کے واپس آتی ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں جو مکھی درود پڑھتی ہوئی جائے اور درود پڑھتی ہوئی واپس آئے، وہ راستہ کیسے بھول سکتی ہے؟ آنے کے بعد وہ مکھی جو ہے یعصوب، وہ اس کے منہ کو سونگھتی ہے، وہ یعصوب نحل، یعصوب النحل کہتے ہیں اس کو۔ حضرت علی کو یعصوب المسلمین کہا گیا۔ یہ یعصوب النحل اس کے منہ کو سونگھتی ہے کہ اس نے بیچ میں راستے میں کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری، درود پڑھنا بند تو نہیں کر دیا۔ اگر درود پڑھنا بند کر دیا تو وہ اس کو درمیان سے دو ٹکڑے کر کے کاٹ دیتی ہے۔ آپ مکھی کے چھتوں کے پاس اکثر دیکھیں گے شہد کی مکھیاں درمیان سے کٹی ہوئی پڑی ہوتی نیچے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مکھی درود پڑھتی ہوئی جاتی ہے اور درود پڑھتی ہوئی آتی ہے وہ کبھی راستہ نہیں بھٹک سکتی۔ تو یہاں پر ایک بڑا لطیف سا نکتہ ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو، اگر ایک مکھی درود پڑھے اور راستہ نہ بھٹکے تو حضرت جن کے اوپر اللہ نے درود بھیجا ہے وہ راستہ بھٹک جائیں گے۔ درود پڑھنے والی وہ نہیں راستہ بھٹکی، جن پر درود ہے وہ راستہ بھٹک گئے۔ بڑے تعجب کی بات ہے بھئی، آج جو حضرت امام حسین کو کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ باغی تھے اور یہ شہزادوں کی جنگ تھی، حسین رضی اللہ ہے یا رحمت اللہ ہے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی پھر درود پاک جن پر نازل کیا جا رہا ہے وہ کیسے بھٹک گئے راستہ؟ ایک مکھی نہیں بھٹکی۔ اور کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی العزیز پر میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔